أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت رحمت جانے جہان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت آج کی ضرور روزے کے متعلق کچھ مسائل سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے بہت ہی اہم مسئلہ، پچھلے دنوں ہم نے یہ کیا کے متعلق مسئلہ سماعت کیا تھا اور اس میں بہت احتیاط لازم ہے۔ ہم بے احتیاطی کر جاتے ہیں کہ دوران سفر جب ویسے بھی جب کو کیا آ جائے تو اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ اس کے چھینٹے پیشاب کے چھینٹوں کی طرح ناپاک ہوتے ہیں، جسم پر لگیں گے تو جسم کا پاک کرنا لازم ہے۔ ہم بے احتیاطی کر جاتے کیا آ جاتی تو ویسے ہی اپنے اس طرح بازو سے صاف کر لیتے ہیں، ویسے ہی رومال پڑنا لگ جاتے ہیں، تو کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کا پاک کرنا بھی لازم ہے، جسم کو چھینٹے لگ جائے تو جسم کا پاک کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے بعد بندہ باہر نکلا گلی میں، آندھی چلی، تیز ہوا آ رہی ہے، مٹی وغیرہ غبار وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوران سفر خاصی رکعت کا دعا وغیرہ وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بتی چل رہی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اگر بتی چل رہی ہے اس کا دھواں ویسے جا رہا ہے تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ اگربتی کے پاس ناک لے جا کر اب سانس کے ذریعے سے وہ دھواں اندر لے کر جائیں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے چل رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور سرما وغیرہ لگانے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سر میں تیل لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گرمی کی وجہ سے بندہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بندے نے کلی کیا، سارا پانی باہر نکال دیا، سارا پانی باہر نکال دیا، اب ویسے ترغیب وغیرہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پانی رکھے گا تھوڑا سا، اب وہ قطرے اندر لے کر جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سارا پانی باہر پھینک دیا، ویسے ترغیب وغیرہ گلے کے اندر ترغیب محسوس ہو رہی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ بندہ کوئی دوائی ڈھونڈ رہا تھا، اب اس کا تھوڑا بہت وہ گندا اڑے گا تو اس کا اگر گندا وغیرہ کرنے میں چلا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا ہے، چاہے خود ڈالا ہے یا ویسے ڈالا ہے، دونوں صورتوں میں بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بندے طریقے سے اب وہ اپنے کان کو صاف کر رہا ہے، اب وہ میل وغیرہ طریقے کو لگ گئی ہے، اور پھر وہ اگر دوبارہ دل کا ڈالے گا تو دونوں صورتوں میں آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اس غیبت کی وجہ سے تمہارے جو روزے کی روحانیت ہے، روزے کی ثواب میں کمی آ جائے گی، کیونکہ فرمایا غیبت زنا سے بھی بری ہے۔ ہماری کتنی مجلسیں سے ہوتی ہیں، غیبت ایک دوسرے کی ہوتی ہے، تو فرمایا اس غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، پتہ دن کو سویا تھا، ویسے اس کو احتلام ہو گیا، تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، احتلام ہونے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں اگر آپ پر یہ غسل واجب ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ جس بندے پر غسل واجب ہوتا ہے اسے جنبی کہا جاتا ہے، اور فرمایا جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے جیسے ہی غسل واجب ہو جائے جلدی سے جلدی بندے کو غسل کر دینا چاہیے۔ جب روزے کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا، عام طور پر تو حکم یہ ہے کہ حلق تک پانی پہنچانا پڑے گا، اب وہ روزے کی حالت میں اب حلق تک پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ ناک کی ہڈی تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ویسے آپ 3 بار کلی کر دیں، ویسے 3 بار ناک میں پانی چڑھا دیں، اس سے آپ کا جو ہے وہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہمیں ان مسائل کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرتے رہیں۔